بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو احوص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن مسنہ نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں، یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بعض باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا ایاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک صورت پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپسندیدہ منکر روایات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو، منکر روایات بیان کی اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی، مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے ابا نے، تم اس کماش کے لوگوں سے دور رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراحیل بن یزید کہتے ہیں، مجھے مسلم بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال فریب کار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے ابا نے، تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر بن عبدہ سے روایت ہے، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے، میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا سمندر کی تہہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن حجیر نے طاؤس سے روایت کی، کہا یہ ان کی مراد بشیر بن کعب سے تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں حدیثیں سنانے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، فلاں فلاں حدیث دہراؤ، اس نے دہرا دیں، پھر ان کے سامنے احادیث بیان کی۔ انہوں نے اس سے کہا، فلاں حدیث دوبارہ سناؤ، اس نے ان کے سامنے دہرائیں۔ پھر آپ سے عرض کی، میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو منکر جانا ہے، یا سب کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے، بلا تمیز صحیح و ضعیف روایات بیان کرنے لگے، تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا ترک کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معاملہ دور ہو گیا، یہ بعید ہو گیا کہ ہماری طرح کے محتاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث کو قبول کریں، پھر یاد رکھیں۔